اسد کیسر صاحب، اب میرا آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہو گئی ہے. پنجاب حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ تحریک انصاف کے جلوسوں کو، احتجاجی مظاہروں کو سختی سے کچل دیا جائے گا. ایف سی کو بلا لیا گیا، رینجرز کو بلا لیا گیا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ 24 نومبر کو کیا آپ واقعی کوئی بڑا احتجاج کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ دیکھیں انشاءاللہ جو بھی یہ حربے استعمال کرتے ہیں، یہ جو خوف پھیلانا چاہتے ہیں، دفعہ 144 کو انہوں نے ایک مذاق بنایا ہوا ہے. اور یہ ہمارا آئینی حق ہے کہ ہم اپنا پرامن احتجاج کریں. ہمارا احتجاج پیسفل ہوگا، قانون کے اندر ہوگا اور کسی طور پر انلافل نہیں ہوگا. اگر یہ کرنا چاہتے ہیں اور جو جس طرح یہ زور اور زبردستی کرنا چاہتے ہیں کرے. ہم تو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور ہم باقاعدہ طور پر انشاءاللہ کریں گے. اور مجھے جو اس وقت موبلائزیشن ہے پوری پاکستان میں، یعنی سندھ میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، گلگت بلتستان، کشمیر میں، یہ ان کے پاس اتنی فورس ہی نہیں ہوگی کہ یہ جو نا غیر قانونی طور پر ہمیں روکے. یہ ہمارا قانونی حق ہے. ہم انشاءاللہ بھرپور جلسہ کریں گے اور ان کی جتنی بھی حربے ہیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. ہم نے اپنی جدوجہد کو اور احتجاج کو آگے بڑھانا ہے. اچھا، ایک طرف تو ہم یہ سن رہے ہیں کہ بشرا بی بی نے یہ کہا ہے کہ ایم پی اے جو ہے وہ 5000 بندے لے کے آئے اور ایم این اے جو ہے وہ 10,000 بندے لے کے آئے. دوسری طرف فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایم پی اے 50 بندے بھی لے آیا تو وہ اس کو آگے سلام پیش کریں گے. میں چاہتا ہوں ذرا آپ ان کی گفتگو ان کی اپنی ہی آواز میں سن لیں. سارا ڈرامہ 24 کو پانی کا بلبلہ جو بننے جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا. اندر خانے ابھی بات ہو رہی ہے، لیٹے ہوئے. گنڈا پور کس کا پیغام لے کے گیا ہے؟ پوری پی ٹی آئی کی قیادت کدھر ہے؟ پاکستانی جس حصے میں نظر آ رہی ہے سب کے پی کے میں بیٹھے ہوئے. میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، نہ 24 کو رہائی ہو رہی ہے، نہ 24 کو مارکا پیش آ رہا ہے. 50 آدمی بھی کوئی ایم پی اے یا ایم این اے نہیں لا سکے گا. بھائی کفن نہیں تو سب پیروں پڑے ہوئے، سب کمپرومائزڈ ہیں. میں وونٹ بی سرپرائزڈ کہ اگر یہ ڈیلے ہو جائے یا پوسٹپونڈ ہو جائے. تو فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ یہ 5000 تو دور کی بات ہے، یہ 50 آدمی بھی کوئی ایم پی ایم این اے نہیں لا سکے گا. اور 24 نومبر کو کوئی عمران خان رہا نہیں ہو رہا، اس لیے انفارچونیٹلی میں ان کے الفاظ دوبارہ دہرانا نہیں چاہ رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ تو پاؤں میں پڑی ہوئی ہے نا، تو 50 بندے کہاں سے لے کے آئیں گے آپ؟ دیکھیے میں تو اس کو اتنا مطلب ذمہ دار آدمی نہیں سمجھتا. پتہ نہیں وہ کس کا آدمی ہے اور کس طرح بولتا ہے، اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کو اتنا میڈیا کوریج کیوں مل رہا ہے. مطلب ہمارے ساتھ رہے ہیں، مجھے اس کی لیول کی پتہ ہے. جس طرح بولتے ہیں، چلو اگر اس کو یہ چیلنج ہے تو بالکل ہم چیلنج دیتے ہیں کہ جو اس دن انقلاب ہوگا، جتنے لوگ نکلیں گے وہ پھر اس کو کم از کم اتنی مورل اس کے اندر ایک ضرورت ہونی چاہیے کہ کم از کم وہ یہ سینٹ کی سیٹ سے جو استعفیٰ دے دے. یہ انشاءاللہ اس کا یہ شوق ہم پورا کریں گے. اچھا، اس کا شوق آپ پورا کریں گے. تو یہ بتائیں اسد کیسر صاحب کہ یہ جو ایک زمانے میں آپ بھی جہاد کے نعرے لگایا کرتے تھے، لیکن اس وقت تو آپ سیاست نہیں کر رہے تھے، آپ تو اس وقت سوویت یونین کے خلاف جہاد کر رہے تھے. لیکن اب یہ جو پشاور میں جو آپ کی پارٹی کا اجلاس تھا اس میں سبیلنا الجہاد الجہاد کے نعرے لگ گئے. تو یہ کیا پاکستان میں جو مسلمان ہیں وہ کسی کافر کے خلاف جہاد کریں گے، یا مسلمان کے خلاف بھی جہاد کر سکتا ہے؟ نہیں، جہاد کا مطلب تو جدوجہد ہے. جدوجہد ہوتی ہے ہماری. اور ہمارا جب آپ کی بنیادی حقوق معطل ہے، جب آپ کے آئین اور قانون جو ہے نا معطل ہے، جب آپ کے جو بنیادی شہری حقوق ہے اس پہ آپ کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، وہ آپ کو نہیں مل رہے، تو آپ تو جدوجہد کریں گے، آپ تو اسٹرگل کریں گے. اس کے علاوہ تو آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اچھا، آپ کی پارٹی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ جیل میں ہیں، ان کی پیشی تھی، تو عدالت میں پیشی کے موقع پہ انہوں نے کچھ گفتگو کیا. ذرا آخر میں ذرا ان کی بھی بات سن لیں. پی ٹی آئی کی جو ہماری قیادت باہر ہے، بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، جس میں عمر ایوب خان صاحب ہیں، جس میں شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں، ان سے میری گزارش ہوگی اگر ان کے وقت مہلت اجازت دیتا ہے تو کسی دن تشریف لے آئے. کوٹ لکھپت ہم 1.5 سال سے اندر ہے، جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، میاں محمود الرشید صاحب ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، اور ہم سے بھی تھوڑا سا انپٹ لے لیں کہ ہمارا نقطہ نظر کیا ہے. جی اسد کیسر صاحب، آپ سمجھ گئے ہوں گے، انہوں نے یہ جو 1-2 دن پہلے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ لوگ صرف عمران خان صاحب کو ملنے جاتے ہیں، ہم بھی جیل میں ہیں
یاسمین راشد بھی جیل میں، کبھی کبھی ہمیں بھی آ کے مل لیا کریں، کچھ ان پٹ ہم سے بھی لے لیا کریں۔ یہ بالکل اس کی بات جائز ہے اور اس نے صحیح بات کی ہے۔ میں نے خود 2-3 بار کوشش کی ہے، لاہور ایک دفعہ گیا تھا، ملاقات نہیں ہو سکی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور جو لیڈرشپ ہیں ان کی نقطہ نظر بھی لینی چاہیے، اس کے پاس بات بھی کرنا چاہیے۔ وہ ہمارے ہیروز ہیں، انہوں نے بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے بڑی بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، ہمیں اس کی قربانیوں کو جو ہے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کوتاہی ہے، یہ کوتاہی نہیں ہونی چاہیے اور ان کو جو ہے نا جتنی بھی صورتحال ہے ان کی مشاورت جو ہے نا ضرور شامل ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ اسد قیصر صاحب، ہم سے بات کر رہے تھے۔ تو آج ناظرین آپ نے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اور تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر صاحب کی گفتگو سنی۔ اس گفتگو کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ حکومت اور تحریک انصاف یا اسٹیبلشمنٹ یا تحریک انصاف کے درمیان رابطوں کی، مذاکرات کی باتیں تو بہت ہو رہی ہیں، خبریں بھی چھپ رہی ہیں، ہیڈ لائنز بھی آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی چینلز کے خبر ناموں میں، لیکن جب ان دونوں جماعتوں کے رہنماؤں سے آپ بات کرتے ہیں اور خاص طور پہ جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے جو نمائندے ہیں میڈیا میں یا میڈیا کے باہر یا سیاست میں جو ان کے نمائندے ہیں ان کی گفتگو سنتے ہیں، تو یہ اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے کہ تحریک انصاف کو 24 نومبر سے پہلے کوئی ریلیف نہیں ملنا اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کو یہ کوئی امید رکھنی چاہیے کہ 24 نومبر سے پہلے عمران خان صاحب جو ہیں وہ کو بہت بڑا یو ٹرن لے لیں گے۔ بس اتنا ہی میں نے کہنا تھا۔